السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں، آپ کو بتائیں لائن ڈپارٹمنٹ کی کال پر مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین نے منگل کے روز کام چھوڑ ہڑتال کی اور اسمبلی کے باہر شدید احتجاج کیا۔ ملازمین نے دفاتر کو تالا لگا کر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، رسک الاؤنس اور ہارڈ ایریا الاؤنس نہ ملنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے احتجاج کا نوٹس لیتے ہوئے آل لائن ڈپارٹمنٹ کے نمائندہ وفد سے ملاقات کی اور مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کرائی، جس کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے معروف سماجی اور سیاسی کارکن اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یاور عباس ایک المناک حادثے میں پہاڑ سے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق وہ ایک بلند مقام پر چڑھائی کے دوران حادثے کا شکار ہوئے اور طویل ریسکیو کوششوں کے باوجود دن بھر ان کا سراغ نہ لگ سکا۔ مقامی افراد نے فوری ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن کا مطالبہ کیا، تاہم حکومتی حکام کا کہنا تھا کہ دشوار گزار علاقے میں رات کے وقت ہیلی کاپٹر آپریشن ممکن نہیں اور ریسکیو آپریشن صبح کے وقت شروع کیا جائے گا۔ افسوسناک طور پر یاور عباس کی لاش صبح کے وقت تلاش کے دوران برآمد ہوئی۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو فوری سرچ آپریشن شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ گلگت نگر سے تعلق رکھنے والے یاور عباس کا جسد خاکی پاک فوج کے 2 ہیلی کاپٹروں نے ایک خطرناک ریسکیو آپریشن کے بعد برداشت نگر پہنچایا۔ یاور عباس کی ناگہانی موت نوجوانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے بجٹ 2025-26 میں حکومت نے ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کے لیے 1 ارب 35 کروڑ روپے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ اس صورتحال پر ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں اور ان کے اہل خانہ میں شدید تشویش پھیل گئی ہے۔ مذکورہ فنڈ کے تحت کینسر، دل، گردوں کی پیوندکاری جیسے مہنگے اور پیچیدہ امراض کے مریضوں کا ملک کے بڑے ہسپتالوں میں علاج کیا جاتا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں 75 کروڑ روپے کے مریضوں کا علاج کیا گیا، مگر بینک منافع کم ہونے کے باعث صرف 12 کروڑ کا منافع حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں فنڈ 63 کروڑ سے زائد کا مقروض ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق فنڈز کی قلت کے باعث 1 جولائی 2025 سے یہ پروگرام بند ہونے کا خدشہ ہے۔ کینسر ہسپتال منور نے مزید مریض لینے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ FIA نے بھی واجبات کی عدم ادائیگی پر علاج روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ 30 کروڑ روپے کا مقروض ہے۔ دوسری جانب پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر اربوں روپے صحت پر خرچ کر رہے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان صحت کے اس اہم شعبے کے لیے 65 کروڑ روپے بھی مختص نہیں کر سکا۔ یہاں صحت کارڈ کی سہولت بھی دستیاب نہیں، جس سے عوام مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی بجٹ پر بحث کے دوران حکومت 2 حصوں میں تقسیم، دستاویزات کی عدم دستیابی پر ہنگامہ۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں بجٹ 2025-26 پر بحث کے دوران حکومت اندرونی اختلافات کا شکار نظر آئی۔ وزیر تعلیم غلام شہزاد آغا نے بجٹ کو بیوروکریسی کا تیار کردہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شامل نہیں اور عوامی نمائندوں کو تھرو فارورڈ کے نام پر بلیک میل کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بار بیوروکریسی جیت گئی اور عوامی نمائندے ہار گئے۔ دوسری جانب وزیر پلاننگ راجہ ناصر علی خان نے بجٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ کابینہ کی مشاورت سے بنایا گیا ہے اور اس میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دی گئی ہے، اس لیے یہ بجٹ عوامی مفاد کا بجٹ ہے۔ بحث کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب جاوید علی منوا نے اعتراض کیا کہ بجٹ دستاویزات ممبران کو فراہم نہیں کی گئی، جس کے بغیر بحث ممکن نہیں۔ اسپیکر نے انہیں بجٹ دستاویز نمبر 2 سے بحث شروع کرنے کی ہدایت کی، مگر جاوید علی نے نشاندہی کی کہ خود وزیر خزانہ کے پاس بھی وہ دستاویز موجود نہیں۔ وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس بجٹ دستاویز نمبر 2 کی کاپی موجود نہیں ہے، جس پر ایوان میں مزید سوالات اٹھنے لگے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کے طرز عمل پر اس کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے تصدیق کی ہے کہ پیر کو پارلیمانی کمیٹی کے طویل سیشن میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بل کی منظوری دی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے، کسی نے بل کے
خلاف ووٹ نہیں دیا۔ صرف ایک رکن پارلیمنٹ نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا، تاہم اس اقدام کی حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایران اپنی جوہری سائٹس پر کیمروں کی تنصیب نہیں کرے گا اور انسپیکشن کے لیے عالمی ادارے کو رپورٹس بھی جمع نہیں کرائی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کے طرز عمل پر اس کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے تصدیق کی ہے کہ پیر کو پارلیمانی کمیٹی کے طویل سیشن میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بل کی منظوری دی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ بل کے حق میں 222 ووٹ ڈالے گئے، کسی نے بل کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ صرف ایک رکن پارلیمنٹ نے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا، تاہم اس اقدام کی حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایران اپنی جوہری سائٹس پر کیمروں کی تنصیب نہیں کرے گا اور انسپیکشن کے لیے عالمی ادارے کو رپورٹس بھی جمع نہیں کرائی جائے گی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔